کیونکہ یہ جو کام ہوا ہے یہ اس میں جس کا انپٹ شامل ہے انہوں نے اس دھرتی کے بیٹے ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کو اگر ابھی تک نہیں سمجھ آئی تو اب بھی اس کو پڑھ کے سمجھ لیں، اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے اس کے اوپر تو امینڈمنٹ پروپوز کریں۔ جو باہر کسی کی شخصیت کو اگر ٹارگٹ بنا کے کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کے حوالے سے اگر اس طرح کی باتیں کی جا رہی تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، کیونکہ یہ گلگت بلتستان کے عوامی مفاد کا ایک بل تھا جس کو ٹیبل کرنا، جس کو پاس کروانا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، اور یہ کہنا کہ یہ سہولت کاری ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سہولت کاری وہ لوگ کر رہے ہیں جو گلگت بلتستان کے لوگوں کی ملکیتی زمینوں کے حوالے سے نہیں چاہ رہے ہیں کہ یہ یہاں کے عوام کی ملکیت بنے۔ سب سے بڑی تو یہی سہولت کاری ہوتی ہے۔ پھر بھی حاجی گولبر کی حکومت آئی تو ہماری کمٹمنٹ حاجی گولبر صاحب سے یہی تھی کہ ہم اس شرط میں ان کو ووٹ دیا تھا یا وہ کیا تھا ان کی حمایت کہ ہمارے اس جو ہے ہماری چونکہ یہ تحریک ہمارے چیئرمین صاحب نے چلائی تھی تو اس بل میں ہمارے ساتھ دیں گے، تو اس نے نہ ساتھ دیا بلکہ جہاں جہاں بات کرنی تھی رکاوٹیں تھیں ان سب کو مینیج کیا حاجی گولبر صاحب نے، اور اس میں امجد صاحب کا ہمارے صدر ہے اس کا بڑا رول۔ گلگت بلتستان کے اندر جو ابھی ریسنٹلی ایک ایکٹ پاس ہو گیا لینڈ ریفارمز کے حوالے سے، لینڈ ریفارمز بل جو پاس ہو گیا اس کے حوالے سے جو ہم آپ لوگوں کو تھوڑا سا صرف یہ بتانا چاہیں، کیونکہ اس بل کے اوپر جو اس کو پیش کرنے والے تھے امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے ون بائی ون ایک شک کے اوپر آپ سب کو اس کے اوپر بریف بھی کیا ہے۔ ظاہر ہے میڈیا کے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ سارے تو اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ بھی چکے ہیں اور جان بھی چکے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، لیکن بہت سارے وہ لوگ ہیں جو باہر معاشرے کے اندر اس کے اوپر ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ صرف اور صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ایک کوشش ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو نجی محفلوں میں تو کہتے ہیں کہ بہت اچھا بل ٹیبل ہوا ہے، بہت اچھا کام ہوا ہے، اور یہاں پہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو خواہشات تھی اس کے مطابق یہ بل جو ہے وہ پیش ہوا ہے، لیکن چونکہ اب انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے آگے، تو مخالفت کی سیاست جب تک نہیں کریں گے تو ان کی سروائیول مشکل ہے شاید۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے وہ سیاسی جماعتیں بھی، بہت سارے وہ جماعتیں بھی ہونا چاہیے ہمارے پارٹی کے صدر نے یا ہماری پارٹی کا جو منشور تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، یہ نہ صرف ہماری سیاسی جماعت کے لیے کوئی الیکشن کیمپین کے لیے تھا، باضابطہ طور پر اس کے اوپر کام کرنے کے حوالے سے ہماری پارٹی اور ہماری جو سینٹرل اور جو لوکل ہماری لیڈرشپ تھی وہ دونوں کمیٹڈ تھے اس بات پہ کہ ہم نے اگر نعرہ لگایا ہے تو اس نعرے کو اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچانا ہے، لہٰذا اسی کو سامنے رکھتے ہوئے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی گئی، جس میں وکلاء برادری تھی، جس میں علماء کرام تھے، جس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز تھی، مختلف مذہبی جماعتیں تھیں۔ اس کے بعد جب یہ ایک ڈرافٹ آپ کے سامنے آ گیا اور اس کے اندر جب یہ ٹیبل ہوا تو اس میں اپوزیشن کی طرف سے کچھ ترامیم بھی تجویز کی گئیں، اس میں ہمارے اپنے جنہوں نے ٹیبل کیا تھا امجد صاحب ان کی طرف سے بھی اور وزیری صاحب کی طرف سے، حکومتی طرف سے بھی جو ترامیم آ گئی ہیں ان دونوں کو ملا کے اس میں ایڈ کر لیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی پھر اس کو ووٹ نہ کرنا اور اس کی مخالفت کرنا یا واک آؤٹ کرنا اور باہر معاشرے کے اندر اس چیز کو کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنا اور یہ کہنا کہ یہ سہولت کاری ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سہولت کاری وہ لوگ کر رہے ہیں جو گلگت بلتستان کے لوگوں کی ملکیتی زمینوں کے حوالے سے نہیں چاہ رہے ہیں کہ یہ یہاں کے عوام کی ملکیت بنے۔ سب سے بڑی تو یہی سہولت کاری ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ دو بل جو ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں، ایک جو پچھلی گورنمنٹ کا تھا جس میں ایم ڈبلیو ایم اور پی ٹی آئی شامل تھی، انہوں نے جس کو ووٹ کیا اس میں، اور ایک یہ والا بل ہے جس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس میں فارورڈ بلاک ہے، اس میں پی ایم ایل این ہے اور اس میں آئی ٹی پی اور جے یو آئی، ان سب کی جو ایک کلیکٹیو جو کاوش تھی اس سے جو ایک ڈرافٹ بن کے سامنے آیا، اس میں اتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے جو ابھی شور مچا رہے ہیں لوگ، وہ ون بائی ون ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں جو ڈیفینیشنز ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ لینڈ کی ہو چاہے وہ اپورشمنٹ بانڈ کی ہو، اس میں جو ڈفرینس آ رہا ہے وہ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو اس کے اندر تھوڑا سا ہم بریف کریں، تاکہ جو باہر کسی کی شخصیت کو اگر ٹارگٹ بنا کے کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کے حوالے سے اگر اس طرح کی باتیں کی جا رہی تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، کیونکہ یہ گلگت بلتستان کے عوامی مفاد کا ایک بل تھا جس کو ٹیبل کرنا، جس کو پاس کروانا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، وہ ذمہ داری ہم نے ادا کی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بحیثیت اس سوسائٹی کا ایک چوتھا ستون میڈیا،
تو آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے لوگوں تک یہ بات ضرور پہنچائیں کہ اس کے اندر کیا فوائد ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں، کیونکہ نقصانات اس میں نقصان تو کوئی نہیں ہے، اس میں فوائد ہی فوائد ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ سیاسی طور پہ ہضم نہیں ہو رہا. تو اس لیے میں جمیل صاحب کو بتانا چاہوں گی کہ وہ پھر تھوڑا سا آپ کو اس کے اوپر اپنی روشنی ڈالیں. جیسے ہماری ڈپٹی اسپیکر صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ یہ بل جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ تھا. 2020 کے الیکشن میں تو باضابطہ ہمارے چیئرمین نے انتخابی مہم اس ایجنڈے کے تحت انتخابی مہم چلائی، لیکن اس سے پہلے 2016 میں دنیور کے مقام پر پہلا جلسہ کر کے ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا پیپلز پارٹی نے. اس وقت بھی ہمارے جلسے میں کہ اس بل میں ہم آپ کے حامی ہیں. اس وقت اس جلسے میں بہت سی سیاسی جماعتوں کے لیڈرز بھی تقریر کرنے آئے تھے. اس دوران چونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو مین وائل اس پریشر میں سمجھ لیں یا اس کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی بنائی. اورنگزیب صاحب اس وقت لا منسٹر تھے اس کے سربراہی میں، لیکن انہوں نے 5 سال ضائع کر دیے. اسی دوران پیپلز پارٹی نے ہمارا اکلوتا ممبر تھا عمران ندیم صاحب،